نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو کے اندر تقدیر کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی اور اس میں نے قرآن سے دلائل دیے، کچھ عقلی دلائل بھی دی ہے۔ اسی ویڈیو کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ تقدیر کا مسئلہ ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے اور جب اگلے سے بات کریں تو اس کو بھی سمجھانے کے اندر ہمیں آسانی ہو۔ تو یہاں میں ایک دو مثالیں دے کر مزید وضاحت کروں گا تقدیر کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے اور اللہ کا علم اور مشیت تو ہے ہی، لیکن انسان کے پاس بھی اس کا اختیار ہے۔ اللہ کا علم اور مشیت انسان کو برائی کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر نے اسے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک نجومی ایسا ہے جو آنے والے وقت کے حالات کو بتاتا ہے۔ اگر اس نجومی کو آپ دربار میں لے آئیں تو ہمارے آنے والی اگلی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہم جنگوں میں آسانی سے جیت جایا کریں گے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلوایا اور اسے امتحان میں ڈالا۔ اسے یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج میں محل کا کون سا دروازہ نکلنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اس نجومی نے کاغذ اٹھایا اور اس پر حساب کتاب لکھنے کے بعد ایک رکا لکھا اور وہ بند کر کے وزیر کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور وزیر سے یہ کہا کہ جس وقت میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں، جس وقت یہ بادشاہ یہاں دربار سے باہر نکل جائیں، اس وقت آپ نے یہ رکا کھولنا ہے۔ جیسے ہی اس نے رکا وزیر کو پکڑایا، بادشاہ نے حکم دیا کہ آج میں کوئی دروازہ استعمال نہیں کروں گا، پچھلی دیوار توڑی جائے۔ چنانچہ اگلی دیوار توڑی گئی اور بادشاہ اس سے باہر نکل گیا۔ پھر وزیر سے کہا کہ وہ رکا لا کے مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ رکا لایا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ کوئی دروازہ استعمال نہیں کریں گے، آج وہ اپنی دیوار توڑ کے باہر جائیں گے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس نجومی کا علم تھا، جس نے علم کے زور پر یہ بتایا کہ بادشاہ دیوار توڑ کے باہر جائے گا۔ اس کے علم نے بادشاہ کو مجبور نہیں کیا، بلکہ بادشاہ تو اختیاری تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے سوچا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ دیوار کو توڑا جائے۔ ایسی انسان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ انسان ایسے ایسے معاملات کرے گا، لیکن اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ اسی طرح رزق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ نے تقدیر کے اندر ایک چیز کو لکھ دیا کہ اس بندے کو اتنا رزق ملے گا۔ اب حلال کمائے یا حرام کمائے یہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جو اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے تو اپنے گھوڑے کو باہر باندھا۔ ایک شخص سے کہا کہ میرے گھوڑے کی طرف توجہ رکھنا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ تو حضرت علی مسجد تشریف لے گئے۔ جب مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص غائب ہے اور ان کے گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے وہ بھی غائب ہے۔ حضرت علی نے گھوڑے کو کھولا اور برابر بازار میں چلے گئے۔ ایک دکان میں دیکھا وہی زین لٹک رہی تھی۔ پوچھا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا حضرت ابھی ایک شخص 1 درہم کی بیچ کر گیا ہے، آپ بھی 1 درہم کی لے لیں۔ حضرت علی نے اس کو 1 درہم کا خریدا، اپنے گھوڑے پر ڈالا اور فرمانے لگے کہ اس نے جلتی کر لی، میں نے یہی نیت کی تھی کہ مسجد سے نکل کر اس کو 1 درہم دوں گا۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کے نصیب میں درہم لکھا ہوا تھا، لیکن اختیار اس کے پاس تھا کہ حلال کمائے یا حرام کمائے۔ تو اتنے دلائل جو آپ کے سامنے میں نے دیے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ یا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا۔
نیک ہے یا بدبخت ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی اور تگ و دو کرنے کی؟ جس کے لیے لکھا جا چکا ہے جنت میں ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جس کا دوزخ میں جانا طے ہے وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ تو اس کا جواب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ انسان سبب اختیار کرتا ہے دنیا کے اندر، جیسے وہ رزق کے لیے نوکری کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تاجری کرتا ہے، بہت سارے پیشے اختیار کرتا ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو وہ پیشہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ بھوک سے نہ مر جائے، اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو توکل پر چھوڑ دیتا ہے، پھر دنیا کو بھی توکل پر چھوڑ دے۔ تو لہٰذا ایسے موقع کے اوپر جب کہ ایسے معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں کہ شیطان ہمارے دماغ کے اندر تذبذب کو پیدا کرے اور تلاطم کو پیدا کرے اور ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا اور بندہ گناہوں کرنے پہ لگ جائے، تو ایسے موقعوں پہ جو میں نے دلائل دیے ہیں یہ اپنی ذہن میں رکھیں اور شیطان کے شکنجے سے بچیں اور اس کے فتنے میں وسوسے میں آنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔